الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں سنتے ہیں، شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ہمیں جائیں گے خلد میں سب سے پہلے، نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی، بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، جہنم سے آزادی شروع ہو چکا ہے۔ ان قریب یہ مبارک مہمان ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان مبارک جدائی کا داغ دے کر ہم سے جدا ہو جائے گا۔ آخری روزے ہیں، دل گمناک مستغر جان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے۔ روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کریں، سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے۔ کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے۔ رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ نزول قرآن کا عشرہ ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن کریم کا نزول رمضان مبارک کی 25ویں شب کو ہوا۔ اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کے حقوق یعنی مسلمانوں پر قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس عظیم الشان کتاب کی قدر کرنے، اس کی خوب تلاوت کرنے، اس سے ہدایت لینے اور اس کا نور اپنے سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ 9 ہجری میں ایمان قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بڑے عبادت گزار تھے۔ ایک رات آپ نماز تہجد ادا نہ کر پائے، اس کے کفارے میں پورا سال سوئے نہیں۔ ساری رات عبادت کیا کرتے، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے، کبھی ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے کی سعادت آپ ہی کو نصیب ہوئی۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحۃ، دین نصیحت ہے۔ عام محاورے میں کسی کو اچھی بات کی تلقین کرنے کا نام نصیحت ہے، لیکن اس حدیث پاک میں لفظ نصیحت عربی لغت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ عربی لغت میں نصیحت کا معنی ہوتا ہے خالص ہونا یا خالص کرنا۔ یوں حدیث پاک کا معنی ہوگا دین خالص ہونے کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس کے لیے خالص ہونے کا نام دین ہے؟ اس کے جواب میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ذکر فرمائی۔ ارشاد فرمایا، للہ، اللہ پاک کے لیے خالص ہونا، ولی کتابی، اور اللہ پاک کی کتاب کے لیے خالص ہونا، ولی رسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہونا، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق خلافت و حکومت کے فرائض انجام دینے والے مفتیان کرام، علماء کرام اور اولیاء کرام کے لیے خاص ہونے۔ عامتہم، عام مسلمانوں کے لیے خاص ہونے کا جانے کا نام دین ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے، قرآن کریم کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام مسلمانوں کے حقوق مختصر طور پر چند لفظوں میں بیان فرما دیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ حدیث شریف پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ان تمام حقوق سے ہمارا آج کا موضوع صرف قرآن کریم کے حقوق کے مطابق، چنانچہ علماء کرام نے اس حدیث پاک کے تحت قرآن کریم میں 6 حقوق ذکر فرمائے ہیں۔
نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، جتنے صحیفے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے، ان سب پر ایمان لانا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ پاک کی نازل کردہ کسی ایک بھی کتاب کا انکار کفر ہے۔ البتہ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں اور قرآن کریم پر ایمان لانے میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب پر اجمالی ایمان فرض ہے اور قرآن کریم پر تفصیلی ایمان فرض ہے۔ اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحیفے نازل فرمائے وہ سب حق ہیں، سچ ہیں۔ ان میں جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمائے وہ سب کا سب سچ ہے اور سچ ہے۔ ہاں، لوگوں نے اپنی خواہش سے ان میں جو اضافے کر دیے ہیں، ان میں جو تبدیلیاں کر دی وہ باطل ہے، جبکہ قرآن کریم پر تفصیلی ایمان لازم، یعنی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں۔ جو شخص قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم کو کتاب ہدایت ماننا بھی یقیناً قرآن پر ایمان لانے کا حصہ ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان اس کو کتاب ہدایت تسلیم بھی کرتا ہے، مگر اس جگہ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن کہ ہم عملی طور پر اس سے ہدایت رہنمائی لیتے بھی ہیں یا نہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہم عملی طور پر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن کریم ہی سے ہدایت و رہنمائی حاصل کریں۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم قرآن مجید کو کتاب ہدایت تسلیم تو کریں، مگر اسے غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیں۔ تجارت کے حصول قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں، عدالت کے حصول قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں، اپنے بچوں کو بڑے بڑے فلسفے تو سکھائیں مگر قرآن مجید کی تعلیم نہ دلوائیں۔ زندگی کے مسائل کا حل کافروں کی بڑی بڑی کتابوں سے ڈھونڈتے پھریں۔ کیا جس شخص کی تجوری سونے چاندی، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہو، وہ بھی کبھی بھیک مانگنے کے لیے دوسروں کے دروازے پر جاتا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لازوال است و قدیم۔ یہ قرآن مجید زندہ جاوید کتاب ہے، اس میں بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ہم پر اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی لاجوال کتاب عطا فرمائی جس میں قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہو سکے گا جب ہم قرآن کریم کو عملی طور پر اپنے لیے کتاب ہدایت تسلیم بھی کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا، قرآن مجید اسے جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو قرآن کریم کو پشت پش ڈال دے گا، قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں اور ہر مرحلے میں قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنائیں۔ اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کے ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ ہوا ہے، ولید بن یزید، انتہائی سرکش اور بے پاک تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، میری امت میں ولید نامی ایک شخص ہوگا جو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہوگا۔ علماء کرام نے اس حدیث پاک سے یہی ولید بن یزید مراد لیا ہے۔ ایک مرتبہ ولید بن یزید نے قرآن کریم سے فال نکالی۔ قرآن کریم سے فال نکالنا ویسے ناجائز ہے، قرآن مجید فال نکالنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، مگر ولید بدبخت تو یوں ہی سرکش تھا، اسے جائز و ناجائز کی کیا پرواہ تھی۔ اس نے فال نکالی تو جو آیت کریمہ اس کے سامنے آئی وہ گویا اس کی اپنی ہی زندگی کا پورا نقشہ تھی۔ چنانچہ فال میں جو آیت نکلی وہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت 15 تھی۔ ارشاد ہوا، خواب کل جبار عنید، ہر سرکش ہٹ درہم نامراد ہوا۔ ولید نے جب یہ آیت پڑھی تو اس پر اقتدار کا بھوت سوار ہو گیا اور غرور تکبر سے بھر کر اس بدلغام نے معاذ اللہ قرآن کریم کو شہید کر کے بے ادبی کے ساتھ پھینک دیا اور کہا، کیا تو سرکش
وہ 60 درہم کو وعید سناتا ہے، ہاں میں ہوں سرکش وہ 60 درہم، جب تو روز قیامت اللہ کے پاک کے سامنے جائے تو بتا دینا کہ میرے ساتھ ولید نے ایسا سلوک کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ اس واقعے کے چند ہی دن بعد ولید بن یزید کا سر کاٹ کر اس کے محل میں لٹکا دیا گیا۔ اس کے چچا کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اعلان کیا جو ولید کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1,00,000 درہم یعنی چاندی کے سکے انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کا سر کاٹ کر اس کے چچا کے بیٹے کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کچھ دن تو اس کے سر کو اس کے محل میں لٹکائے رکھا، پھر چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا انجام جو قرآن کریم کو اپنا پیشوا نہیں مانتے اور معاذ اللہ اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر معاملے میں قرآن کریم کو اپنا پیشوا مانیں اور اس سے ہدایت کا نور حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق اس سے محبت کرنا اور دل سے اس کی تعظیم کرنا۔ الحمدللہ قرآن مجید سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے بتایا کہ کوئی شخص بہت خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، باہر تشریف لے گئے اور دیر تک تلاوت سنتے رہے، پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا یہ ابو حنیفہ کا غلام سالم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے کہ جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ان کی تلاوت سنتے رہے، پھر فرمایا جو شخص قرآن کریم کو ایسے پڑھنا چاہے جیسے نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے۔ ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ النساء کی تلاوت کی۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے رہے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں عشق مصطفیٰ کی علامت کا شمار کیا تو ان میں ایک علامت محبت قرآن لکھی کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہی رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ جاننا چاہے کہ اس کے دل میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ قرآن مجید سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کے دل میں قرآن مجید کی محبت ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ منقول ہے سلطان محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں کہیں مہمان تھا، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا وہاں قدموں کی جانب تاک میں قرآن مجید رکھا تھا۔ میں نے سوچا قرآن مجید کو باہر بھجوا دوں، پھر خیال آیا میں اپنے آرام کی خاطر قرآن مجید کو باہر کیوں نکالوں۔ بس سے سوچ کر میں نے قرآن مجید کی تعظیم کی اور ساری رات بیٹھا رہا اور اس طرح پاؤں نہیں کیے، بس اسی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی بے پناہ محبت عطا فرمائے اور اس کی عزت کرنے، اس کی تعظیم کرنے، ادب سے چومنے، آنکھوں پر لگانے، سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قرآن مجید کا تیسرا حق التاب بیدابہ والتخلق باخلاقہ، قرآن مجید کے بیان کردہ آداب زندگی اپنانا اور اس کے بتائے ہوئے اخلاق کو اپنے کردار کا حصہ بنانا۔ پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 155 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی فرما برداری کرو، پیروی کرو۔ معلوم ہوا قرآن مجید کا اہم اور بنیادی حق اس پر عمل کرنا، اس کی کامل اتباع کرنا، اس کے بتائے ہوئے انداز پر زندگی گزارنا ہے۔
قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، بے شک اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، اسے چھونا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، مگر اس کے باوجود جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کما حق کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اللہ پاک کے آخری نبی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث پاک کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہم خود ذرا غور کریں، ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اگر یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ لعنت یقیناً اس پر آئے گی۔ قرآن کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اگر تلاوت کرنے والا خود ظالم ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرنے والا ہے، تو یہ وعید اس کی طرف بھی آئے گی۔ قرآن مجید بے نمازی کی سزائے بیان فرماتا ہے، اگر یہ تلاوت کرنے والا بے نمازی ہے تو یہ ساری وعیدیں اس کی طرف بھی تو آئیں گی۔ معلوم ہوا قرآن مجید پر ایمان رکھنے، اس سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی لازم ضروری ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ پہلے دور میں لونڈیاں اور غلام باقاعدہ فروخت ہوتے تھے، ان لونڈیوں سے پردہ فرض نہیں تھا، تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن لوٹا وغیرہ چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کنیز نے قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سنتے ہی فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ لونڈی نے اس آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے رضا الہی کے لیے تجھے معاف کیا۔ لونڈی نے آیت کریمہ کا اس سے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن مجید پر عمل کا انداز۔ ادھر قرآن کی تلاوت ہوئی، ادھر اس پر عمل کر لیا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسے نادان بھی ہیں جو اسلام کی باتیں سن کر اسے دختن نوسی یعنی پرانی باتیں کہتے ہیں اور معاذ اللہ نام نہاد جدت سے بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی نادانی سے اور ایسے نادانوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ ہمارے ہیں عموماً آپس میں باتیں اور تبصرے کرتے ہوئے کہتے ہیں کافر ترقی کر گئے، کافر چاند پر پہنچ گئے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اصل میں ترقی کافروں نے نہیں کی بلکہ پیچھے ہم رہ گئے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک شخص کار چلا رہا ہو اور دوسرا موٹر سائیکل پر سوار ہو تو یقیناً کار کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا کار آگے نکل جائے گی۔ لیکن اگر کار والا کار 40 کی سپیڈ پر چلا رہا ہو اور موٹر سائیکل والا 80 کی رفتار سے چل رہا ہو تو یقیناً موٹر سائیکل والا آگے نکل جائے گا۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ موٹر سائیکل کار سے زیادہ تیز رفتار ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے تیز رفتار تو کار ہی ہے، مگر کار والے نے اپنے پاس موجود سہولیات کو استعمال کرنے میں سستی سے کام لیا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ 100% یقینی ترقی کے، کامیابی کے، رفعت و بلندی کے جو اسباب اور ذرائع مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ذرائع غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے اور واقعی خوفناک ڈاکو تھے۔ لوگ آپ کے نام سے ڈرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت پر عمل کیا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کی طرف بڑھے۔ قافلے میں ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ آیت سنتے حضرت فضیل رحمۃ اللہ کا حال ایسا ہو گیا جیسے کسی نے آپ کے دل پر تیر مار دیا ہو۔ آپ آیت کریمہ سن کر زوروں کی طرح رونے لگے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا اب تیری راہ پر چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ نے اس ایک آیت پر سر تسلیم خم کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، توبہ کی
جتنے لوگوں کو مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مینا شریف میں ایک پہاڑ پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ سے پہاڑ لمبا ہو جائے تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ سنتے ہی پہاڑ ساکن ہو گیا۔ چاہے تو اشارہ سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھا آپ نے ابتدا حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک عید پر سر تسلیم خم کیا، پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے تو اللہ پاک نے کیسا بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم میں سے تقریباً ہر ایک چاہتا ہے میری زندگی اچھی، خوبصورت، بہترین اور کامل و اکمل ہو جائے۔ ذرا دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیے، دنیا میں سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے اچھی، بہترین اور خوبصورت زندگی کس کی ہے؟ ایک مسلمان یہی جواب دے گا کہ اس دنیا میں سب سے کامل اکمل زندگی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیا تھی؟ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں میں بتایا، کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم گویا آپ یہ فرما رہی ہیں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرو، قرآن مجید میں جو اخلاق و آداب بیان فرماتا جائے گا ان سب کا عملی نمونہ تمہیں مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظر آ جائے گا۔ معلوم ہوا اگر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت، اچھے اور کامل اکمل بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کے حصول قرآن مجید سے سیکھے جائیں اور ان پر عمل کرنے کا انداز سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے چلے جائیں اور ان پر عمل کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی، خوبصورت، بہترین، کامل و اکمل ہو جائے گی۔ اسلام اور مسلمان صرف ایک ہی قانون سے زندہ رہتے ہیں اور اس قانون کا نام قرآن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے۔ کتنے حفاظ ایسے ہیں جو صرف رمضان ہی میں قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہمیں صبح و شام دن رات تلاوت قرآن کی ترغیب دی گئی ہے۔ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی، فرشتے پروں سے سایہ کرتے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شام کو ختم کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قاری قرآن کریم پڑھتا ہوا جنت کے درجات چڑھتا جائے گا۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کے تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے لیے باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ قاری قرآن اسلام کے جھنڈے کو تھامنے والا ہے۔ قاری قرآن اللہ پاک کا خاص بندہ ہے۔ قرآن پڑھنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا ہے اور بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے ثوابات، ایسے فائدے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے، مگر ہم تلاوت نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کو اپنے روز کے معمولات میں شامل کریں۔ جیسے کھانے کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا، اسی طرح تلاوت قرآن بھی روح کی غذا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا دن نہیں گزرنا چاہیے۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ قرآن مجید سمجھنا اور اس کی تبلیغ کرنا۔ قرآن مجید کا 5واں اور 6واں حق ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا۔ حضور جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بے شمار وصف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک وصف یہ بیان فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن مجید دلیل ہے، یہ یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل دے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن سیکھے مگر اس سے غفلت کرے، قرآن اس کے خلاف دلیل ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اس بندے کے خلاف دلیل ہوگا جو قرآن مجید کے حق میں کمی کرے اور اس سے جاہل رہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا بھی لازم ہے۔ اگر قرآن مجید سیکھیں گے،
سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کر سکیں گے اور دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ قرآن مجید سیکھنا کیسے ہے، اسے سمجھنا کیسے ہے، اس کی تعلیمات عام کیسے کرنی ہے؟ ان سب سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں اچھے علماء کرام، اچھے قاری قرآن کے پاس بیٹھ کر تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی قاری نہیں ملتا تو ڈاؤن لوڈ کر کے قاریوں کی آواز ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہم نے کچھ سیکھا اسے دوسرے تک کیسے پہنچانا، اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں اور دوسروں تک دعوت پہنچائیں۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع یعنی دور کرتا ہے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی ساتھ حاصل کرتی ہیں۔ تاجدار عدالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا جنتی عمل کون سا ہے؟ فرمایا سچ بولنا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کے لقب سے جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہ لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے پکار اٹھے، وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ مبارک چہرہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں مسلمانوں تک نیکی کی دعوت کو پہنچانے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی